مقدس کے اندر سے دیکھیے خروج اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت. خروج اس کا 3 باب اس کی 14 آیت کلام مقدس کے اندر سے آج ہم دیکھیں گے. خروج اس کا 3 باب اس کی 14 آیت کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں, میں جو ہوں سو میں ہوں, سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہو. کہ یہ آمین, کہ یہ آمین. کلام مقدس کے اندر سے آج جس مضمون کو ہم سیکھیں گے جانیں گے کلام مقدس کے اندر سے وہ ہے میں ہوں. کیا ہے؟ میں ہوں. کیا ہے؟ میں ہوں. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان سے جا کر کیا کہنا, میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے. آج کے اندر دیکھتے ہم موسیٰ کی پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے اس کی زندگی کے اندر ایک کام کیا, اس کو بچایا. وہ بادشاہ کے محل کے اندر جوان ہوا, وہاں سے وہ نکلا اور اپنے سسر کی یترو کاہن کی جو ہے وہ مدیان کے اندر جو رہتا ہے اس کی کیا کرتا ہے, یہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چراتا ہے. اور ایک دن جب وہ وہاں پر یہ کام کر رہا تھا تو اس کو ایک جھاڑی کے اندر آگ جلتی ہوئی کیا آتی ہے, نظر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ نظر آتی ہے. اور وہ اس کے پاس جاتا ہے اور خدا اس جھاڑی میں سے اس سے کیا کرتا ہے, بات کرتا ہے. اس سے کیا کرتا ہے, بات کرتا ہے. اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو خدا کہتا ہے اے موسیٰ, اے موسیٰ. تو اس نے کیا کہا, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. خدا نے جب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, اے موسیٰ, تو اس نے کیا کہا کہ میں حاضر ہوں. آج جب خدا ہمیں پکارتا ہے کہ اے سلیمان, اے شہزاد, اے شمعون, تو کیا ہم بھی موسیٰ کی طرح کہہ پاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں. وہاں پر موسیٰ نے جب خدا نے اس کو آواز دی تو اس کے منہ سے جو سب سے پہلی بات نکلی وہ یہ نکلی کہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم اپنی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور خدا کی بات کو کیا کرتے ہیں, کم ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ ایک خدا کے خادم کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں, میں جو کہوں وہ ہو, میں جو اپنے بچوں کو کہوں وہ ہو, میں جو اپنی بیوی کو کہوں وہ ہو, میں جو اپنے رشتہ داروں کو کہوں وہ ہو. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش ہے کہ میں ہوں. لیکن خدا نے موسیٰ کو بھیجا اور اس نے کہا کہ تو جا کر کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, اور ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا میں ہوں, اور میں نے تجھے کیا کیا ہے, بھیجا ہے. اور خدا موسیٰ سے جب بات کرتا ہے اس جھاڑی کے اندر تو خدا اس سے کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ تکلیف کے اندر ہیں, دکھ کے اندر ہیں, مصیبت کے اندر ہیں, تو میں نے ان کے دکھ کو, تکلیف کو, مصیبت کو, پریشانی کو اب کیا کیا ہے, دیکھا ہے. اور میں ان کو مصریوں سے کیا دوں گا, رہائی دوں گا. کیونکہ میں ان کا کیا ہوں, چھڑانے والا ہوں. میں ان کو ایک اچھا ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, جہاں پر ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا, وہاں پر وہ آزاد ہوں گے, وہاں پر وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں گے. لیکن جب خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے اور وہ خدا کی بات کو سنتا ہے تو وہ اس بات کو لے کر کہتا ہے کہ خداوند میں کیا کہوں گا, میں تو جو ہے وہ صحیح سے بول نہیں سکتا, ہکلا کر بولتا تھا موسیٰ. اور خدا نے اس کے لیے ہارون کو اس کا کیا ٹھہرایا, معاون ٹھہرایا, مددگار ٹھہرایا. اب خدا نے کہا, تب وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو میں
ہوں اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لیتا ہے، مصر کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو کیا کر جانے دے، لیکن فرعون اس بات کو کیا کرتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو ایک نشان بھی دیتا ہے، اس سے خدا پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ لاٹھی۔ کیا کہتا ہے؟ لاٹھی۔ اور خدا نے کہا کہ اس کو کیا کر زمین پر ڈال دے۔ جب اس نے اس کو زمین پر ڈال دیا تو وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ اور موسیٰ اس سے ڈرا، لیکن اس نے خدا نے کہا کہ تو اس کی دم سے اس کو کیا کر؟ پکڑ لے۔ اس نے اس کی دم سے اس کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، اور وہ پھر اس کے ہاتھ میں کیا بن گئی؟ لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ وہاں پر اس کی خدا سے بات چیت ہو گئی ہے، موسیٰ وہاں سے جو ہے وہ چلتا ہے، موسیٰ وہاں سے جو ہے وہ چاہتا ہے، اور جا کر وہ فرعون سے جا کر کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ اب جب وہ فرعون سے بات کرتا ہے تو فرعون ان کو جانے دینا نہیں چاہتا، کیونکہ فرعون اپنے اندر بھی ایک کیا ہے؟ میں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، کیونکہ وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہوں میں ہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خدا جانتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں ہوں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں، جب اس نے کہا تو اس نے کیا کیا کہ ان پر اور زیادہ کیا کر دی؟ سختی کر دی۔ لوگ موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ خدا سے کہنے لگا، اور یہ شکایتوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، موسیٰ فرعون کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ فرعون کے پاس جاتا ہے وہاں پر اس کے جا کر اس سے بات چیت کرتا ہے، تو فرعون کے پاس جب وہ کھڑا ہے تو خدا نے اس کو ایک معجزہ دے کر بھیجا تھا۔ تو خدا نے جب اس کو ایک معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی لاٹھی کو کیا کیا؟ وہاں پر ڈال دیا، اور وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ لیکن فرعون کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا، وہ چپ کر کے بیٹھا دیکھتا رہا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اپنے جادوگروں کو بلایا، اس کے جو نجومی تھے، جادوگر تھے، فالگیر تھے، ان کو اس نے بلایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنی کیا ڈالی؟ لاٹھیاں ڈالی، اور وہ لاٹھیاں بھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ اب وہ وہاں پر سوچتا ہوگا کہ موسیٰ یہاں پر آیا ہے، یہ یہاں پر لاٹھی پھینکتا ہے، اور وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، یہ اس نے کوئی بڑا کرتب دکھایا ہے۔ ایسے کرتب تو میرے جادوگر، میرے فالگیر، میرے نجومی یہاں پر روز کرتے ہیں، تو کوئی کیا بڑی بات لے کر آیا ہے؟ یہاں پر ہم روز ایسے کرتب دیکھ رہے ہیں۔ وہ وہاں اس کرسی پر بیٹھا رہا ہوگا، اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہوگا، وہ اس پر ہنستا ہوگا کہ تو نے یہ بڑا کام کیا ہے، اس پر لاٹھی ڈالی ہے، وہ سانپ بن گئی ہے۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا کہ یہاں پر آؤ، اس موسیٰ کو بتاؤ کہ میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، میرے جادوگر بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ اور اس نے وہاں پر لاٹھی پھینکی، انہوں نے بھی لاٹھیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے۔ اس جگہ پر بہت سے سانپ موجود ہوں گے، وہاں پر لاٹھیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں، یہاں پر موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے۔ لیکن خدا نے اس سے کہا تھا تو کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جب وہ لاٹھیاں پھینکتے ہیں، اگر وہاں پر موسیٰ کو کچھ ہوتا، اس کی لاٹھی کو کچھ ہوتا، تو خدا نے اس کو جو بھیجا تھا اس سے کہا تھا تو اس سے جا کر کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو خدا کا یہ دعویٰ وہاں پر غلط ہو جانا تھا۔ خدا نے اس کو بھیجا، وہاں پر انہوں نے لاٹھیاں ڈالی ہیں، وہ سانپ بن چکے ہیں، اس نے بھی یہاں پر لاٹھی ڈالی ہے۔ وہ لاٹھی کیا کرتی ہے؟ موسیٰ کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، ان سارے سانپوں کو کھا جاتی ہے، اور وہ وہاں پر خدا ثابت کرتا ہے کہ فرعون تو ہوں نہیں، میں ہوں، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ میں ہوں۔ تیرے یہ سانپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ موسیٰ کو میں نے بھیجا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا نے کہا تو ہوں نہیں فرعون، میں ہوں۔ ہاللیلویا! وہاں پر پھر بڑی آفتیں آنا شروع ہوئی، لیکن اس کا دل کیا ہوتا جا رہا ہے؟ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جانے نہیں دینا چاہتا ہے، وہ ان کو پریشان کرتا ہے، وہ ان کو وہاں پر تنگ کرتا ہے۔ فرعون سے وہ پھر کہتا ہے کہ جانے دے۔ وہ اس سے کیا کہتا ہے؟ فرعون نے کہا خداوند کون ہے میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ وہ پھر اپنی میں کو اپنے آگے کیا کرتا ہے؟ رکھتا ہے کہ خداوند کون ہے کہ میں بنی اسرائیل کو جانے دوں۔ پھر وہ کہتا ہے
کہ میں خداوند کو نہیں جانتا، میں خداوند کو نہیں جانتا۔ پھر دوسری بات اس نے کی اور اپنی میں کو اس نے رکھا کہ میں ہوں۔ پھر اس نے کہا میں بنی اسرائیل کو جانے نہیں دوں گا۔ ایک ہی بات کرتے ہوئے وہ 3 دفعہ یہ کہتا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا، میں خداوند کو نہیں جانتا، میں کیوں خدا کی بات کو مانوں۔ لیکن فرعون کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ بات منوانا جانتا ہے، کیونکہ فرعون تو ہوں نہیں بلکہ میرا خدا میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ جانے نہیں دینا چاہتا، اور وہ ان پر سختی کر دیتا ہے، ان کا بوجھ بڑھا دیتا ہے، ان کا کام بڑھا دیتا ہے۔ موسیٰ خدا سے شکایت کرتا ہے، لوگ موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداوند ہوں، میں ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، یعقوب کا خدا ہوں، میں تجھے یہاں سے کیا دوں گا؟ رہائی دوں گا۔ خدا جب وہ اس سے شکایت کرتے ہیں تو خدا پھر موسیٰ سے بات کرتا ہے، اور خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ فرعون نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن میں تجھ سے آج ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ میں تمہیں غلامی سے آزاد کرواؤں گا، میں تمہیں رہائی دوں گا، میں تمہیں لے چلوں گا تاکہ تم میری قوم بن جاؤ۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں رہائی دوں گا، میں تمہیں چھٹکارا دوں گا، میں تمہاری نسلوں کو برکت دوں گا، میں تمہیں دودھ اور شہد جہاں پر بیٹھتا ہے وہاں پر لے کر جاؤں گا، کیونکہ فرعون میں ہوں نہیں بلکہ میرا خدا میں ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے لے کر جاؤں گا، اور اسے جانے نہیں دینا چاہتا، لیکن خدا اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ 10 آفتیں آئیں وہاں پر، اولے جو ہیں وہ برسے ہیں، ٹڈیاں آئی ہیں، تاریکی چھا گئی۔ اور یہاں پر ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ 3 رات اور دن وہاں پر کیا رہی؟ تاریکی رہی۔ 3 رات اور دن وہاں پر کیا رہی؟ تاریکی۔ 3 رات اور دن اس پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تاریکی ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر جب آپ اس کے 10 باب سے پڑھیں گے تو اس کی 10 باب کی 23 آیت کے اندر لکھا ہے 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ کیا رہا؟ اجالا رہا۔ کیا رہا؟ اجالا رہا۔ اب میرے عزیزوں، کلام مقدس کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ملک ہے، ہم ملک کی بات نہیں کرتے، ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ جلموڑ کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ سارے گھروں کے اندر کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ سارے گھروں کے اندر کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ لیکن جو خدا کو جانتے اور مانتے ہیں ان کے گھروں کے اندر کیا ہے؟ اجالا ہے۔ لیکن وہ تاریکی میرے عزیزوں کیسی تھی؟ بائبل مقدس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تاریکی ایسی تاریکی تھی کہ لوگ چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ ٹٹولتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی۔ ہم اپنے کمرے کے اندر ہوں تو ہمیں عموماً چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، یہاں پر فریج ہے، یہاں پر جو ہے وہ صوفے پڑے ہیں، یہاں پر بیڈ لگا ہوا ہے، چیزیں کیا ہیں؟ یاد ہو جاتی ہیں۔ ٹٹولتے ہیں اور ٹٹولتے ہوئے بھی ان کو چیزیں نظر نہیں آتی، کیونکہ فرعون کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، اور جو وہ کہہ رہا تھا میں ہوں، اس میں ہوں کے گھروں کے اندر کیا تھی؟ تاریکی تھی، اور اس کی زندگی کے اندر بھی تاریکی تھی، کیونکہ وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا۔ اس کی زندگی کے اندر تاریکی، اس کی قوم کے اندر تاریکی، اور وہ اس تاریکی کے اندھیروں کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے، اس قدر ڈوبا ہوا ہے، اس نشے کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے۔ وہ خدا کے بندہ موسیٰ سے بحث کرتا ہے، وہ خدا سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن جو خدا کے لوگ تھے، ایک گھر کے اندر تاریکی ہے، اور ایسی طریقی ہے کہ لوگ ٹٹول کر ڈھونڈتے ہیں، لیکن دوسرے گھر کے اندر جو خدا کو جانتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر اجالا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج جن زندگیوں کے اندر میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، آپ میرا اور آپ کا خدا ہے، ان زندگیوں کے اندر اجالا ہے، اور وہ اجالا دور تک نظر آئے گا، اور وہ اجالا ٹھہرنے والا نہیں، وہ آپ کو ملکوں کے اندر لے کر جائے گا، وہ آپ کو شہروں کے اندر لے کر جائے گا، کیونکہ زندگی کا نور میرا
اور آپ کا یسوع مسیح ہے، اور وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے گا اور وہ آپ کی زندگی کو طریقے سے نکالے گا اور اجالے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جب وہاں سے نکال دیا ہے تو پھر بھی اس بندے کے دل کے اندر یہ ہے کیوں میں نے یہ بڑا غلط، ان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ اب وہ جب وہاں سے نکلے تو اس نے اپنی فوجوں کو ان کے کیا کر دیا، پیچھے بھیج دیا، اور جب فوجوں کو بھیج دیا تو پھر موسیٰ قوم دیکھتا ہوگا کہ میں جاؤں تو جاؤں کس طرف، میں جاؤں تو جاؤں کس طرف، آگے جاؤں گا تو آگے میں اور میری قوم، آگے پانی ہے، پانی میں ڈوب کے مرنے کا خوف ہے، پیچھے جاؤں گا اس کی فوج جو ہے وہ پکڑ لے گی۔ اب وہ وہاں پر موجود، لیکن خداوند نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ وہاں پر پھر خدا سے بات کرتا ہے اور وہ خدا سے کیا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ تو کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے؟ اب فرعون اپنے اندر سوچ رہا ہوگا کہ موسیٰ تو نکلا تھا، آگے تو سمندر ہے، اب بتا تو کہاں جائے گا، کیونکہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا، میں تیرے خدا کو نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، کیونکہ تو ہوں نہیں میں ہوں۔ اور خدا نے جب خدا کا بندہ موسیٰ وہاں پر کھڑا ہوا، اس نے اپنی لاٹھی کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوگا، اس نے دعا کی اور خدا نے اس لاٹھی کو پانی پر مارا اور پانی اسی وقت دو سے ہو گیا، اور خدا نے پھر ثابت کیا کہ میں ہوں اور میں موسیٰ کے ساتھ ہوں۔ فرعون تو ہوں نہیں، تو میرے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں ہوں۔ اور اس نے سمندر کو دو سے کر کے ثابت کیا کہ میں ہوں۔ تکلیف کے اندر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، غربت کے اندر ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میں ہوں، اولاد نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے، پریشان نہ ہو میں ہوں، کیونکہ وہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کی ساری فوج اس پانی کے اندر کیا ہو گئی، ڈوب مری۔ جس نے بھی خدا کا مقابلہ کیا ہے اس کا یہی انجام ہوا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ پھر وقت یہاں پر آیا کہ آج تک آپ اس نے خدا کی ذات سے مقابلہ کیا۔ آج تک آپ نیوز کے اندر سنتے ہوں گے کہ فرعون کی لاش آج تک دفنائی نہیں گئی۔ وہ جو اپنے آپ میں دعوے کرتا تھا کہ آج فرعون کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آج وہ وہاں پر میوزیم کے اندر پڑا ہے تو کیا وہ آج کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرعون تو اب نہیں کہہ سکتا میں ہوں، اور میرا اور آپ کا خدا آج بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں۔ ہاللیلویا، وہ آج بھی کہہ سکتا ہے میں۔ آمین۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے اس کلام مقدس کو لے کر۔ نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ہوں، اور یسوع مسیح میرے عزیزوں جو میرے اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو مخلصی دینے والا ہے، جو رہائی دینے والا ہے، جو چھڑانے والا ہے، جو بچانے والا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے جو ہے وہ 7 لسانی دعوے ہیں۔ خدا باپ نے کہا کہ میں ہوں، اور جب بیٹا اس دنیا کے اندر آیا تو وہ بھی کیا کہتا ہے کہ میں ہوں، اور وہ ثابت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے 7 لسانی دعوے آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ ذرا بائبل مقدس کے اندر سے دیکھیے یوحنا اس کا 11 باب۔ یہاں پر ایک آپ کو واقعہ ملتا ہے جو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اور آج بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاسٹر صاحب یہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، لیکن آج میں پھر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے لازر کے بارے میں کہ اس کی قبر پر جا کر اس کی آنکھوں سے کیا نکلے، آنسو نکلے۔ وہ لازر سے کس قدر کیا رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا۔ وہ آج ہم سب سے بھی محبت رکھتا ہے۔ وہ لازر کی قبر پر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے کیا نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی
इतना ना कर सका ये आदमी ना मरता। और फिर वो कहता है, यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, इसमें से तो बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। अब उसकी लाश को पड़े हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन पड़े हो गए। और वो कहते हैं कि इसके अंदर से क्या आती है? बदबू जो है वो आती है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी, खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि आए लाजर निकला। वहां पर खुदा बाप कहता है कि मैं हूं, और यहां पर यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं हूं। उसकी कब्र पर खड़े होकर वो कहते हैं कि आए लाजर कब्र से बाहर निकला, क्योंकि उसके अंदर ये अथॉरिटी थी। वो खुद खुदा था और वो कब्र के अंत पर खड़ा है। और उससे कहा, ऐ लाजर कब्र से निकला। और उसको जो कहने वाला था वो उसका नाम है मैं जो हूं सो मैं हूं। और जब उसने कहा ऐ लाजर कब्र से निकला तो उसी वो कब्र से निकल आया, क्योंकि उसको कहने वाला मेरा और आपका क्या था? खुदा। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि मूसा समुंदर के अंदर क्या डालता है? लाठी डालता है तो वो क्या बन जाता है? खून बन जाता है। वो क्या बन जाता है? खून बन जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु मसीह जब काना गलील की शादी के अंदर जाते हैं, वो वहां पर मौजूद है और उसने लाठी मारी और वो पानी क्या बन गया था? खून बन गया था। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे और उसने उन मटकों को पानी से भरवाया। और जब उसने उन मटकों को पानी से भरवाया तो वो मटके उसी वक्त मैं बन गए, क्योंकि उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप वो मैं हूं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज उसको अपने अंदर लेने की जरूरत है। और फिर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बड़ी खूबसूरत बात। लिखा है एक जगह पर कि उस वक्त बथेरे उसके पास है, अंधे लंगड़े टुंडे बहरे उसके पास ला गए। अंधों के लिए उसने दुआ की, उनकी आंखें खुली, बहरे सुनने लगे। लेकिन जब टुंडों की बारी आती है तो टुंडा किस किसने देखा हुआ है? उसका अगला क्या होता है? हाथ है नहीं होता। उसका आगे जो है वो हाथ है नहीं होता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने मूसा को क्या दिया था? मौजज़ा देकर भेजा। उसका जब हाथ यहाँ पर रखता है तो वो बर्फ की मानद हो जाता है, और जब वो फिर उसको नीचे करता है तो फिर वो वैसा ही हो जाता है। और अब यहाँ पर उसने उसके हाथ के लिए ऐसा किया था। और अब मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे और आपके यीशु मसीह भी वहां पर खड़े थे। उसके पास बहुत से बीमार लाए जाते थे। और टुंडा वो है जिसके आगे हाथ नहीं होती, जिसकी आगे उंगलियां नहीं होती। और मेरे अजीजों, जब मेरे और आपके यीशु मसीह ने ऐसे उसके हाथ को पकड़ा होगा और उसने अपने नाम से कहा होगा, उसने इख्तियार से कहा होगा, तो ऐसी उसकी 5 की 5 उंगलियां निकल आई होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं और वो मेरे अजीजों है। और उसकी ये कुदरत है, वो कर दिखाता है। हालेलुया। और वो अपने नाम को साबित करने के लिए आज भी अपने खादमों को खड़ा करता है, आज भी अपने खादमों को खड़ा करता है, उनको अपना नाम बख्शता है। और वो उस नाम के जरिए क्या करते हैं? काम करते हैं। और मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर आप देखते हैं कि उसके नाम के अंदर क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। उसके नाम के, यीशु नाम के अंदर मौजज़ा पाया जाता है, यीशु नाम के अंदर बरकत पाई जाती है। और यीशु नाम ही रिहाई देता है, मखलसी देता है, वो बचाता है, वो छुड़ाता है, वो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर बड़ा काम करता है। ओ प्रेज, हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब वो उठाया गया तो लिखा है
متی 28 باب کے اندر آپ دیکھتے ہیں یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی, کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اگر آج میرے عزیزو آپ دیکھیں تو شیطان بھی آج اپنے آپ میں کیا ہے, میں ہوں. وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اسے کیا کہتا ہے, اگر تو مجھے سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. اگر تو اس پتھر سے کہے یہ روٹیاں بن جائے, اسے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے کیا ہے نکلتی ہے. آج ابلیس اپنے اندر ایک بہت بڑی میں ہے, وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو میں. آج بہت سارے, مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کے اندر ایک میں ہیں. وہ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا, میں نے کلام سنایا, لوگوں نے بڑی برکت پائی, میں نے دعا کی بڑی برکت, میں نے ورشپ کی بڑی برکت پائی, میں نے ڈھولک بجائی بڑی ورشپ. کیونکہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں ہوں, ابلیس کا بھی یہ دعویٰ ہے میں ہوں, لیکن وہ ہوں کوئی چکر نہیں, بلکہ میرا اور آپ کا خدا ہی کیا ہے, میں ہوں. آج چرچز کے اندر وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ تو بھی تے ایڈا سونا گانا ہے نا, تینوں کیوں نہیں, تو بھی تے کوئی شاید ہے نا, تو تے بہن ایڈی سونی دعا کرنی ہے تے تینوں کیوں موقع نہیں دیتا جاتا, کیونکہ وہ آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تو بھی کچھ ہے, تو بھی کچھ ہے. ہارمونیم آپ بجاتے ہیں, تینوں نہیں کدی گیت دا موقع دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ابلیس آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تم ہی کچھ ہے. فرعون کا دل ایویں ہی نہیں سخت ہو گیا تھا, بلکہ ابلیس اس کی زندگی کے پیچھے کیا کر رہا تھا, کام کر رہا تھا. لیکن میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں, اس نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. آج اس یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لیجیے. آج اگر آپ مصیبت کے اندر ہیں اپنی زندگی کے اندر لیجیے. آج اگر آپ گناہ کے اندر ہیں اس یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لیجیے. آج اگر آپ بیماری کے اندر ہیں اس یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لیجیے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے کیا ہوں, ساتھ. اور وہ آج آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے گھرانوں کے ساتھ, وہ آپ کے بچوں کے ساتھ, وہ آپ کی نسلوں کے ساتھ, اور وہ آپ کے لیے بڑے کام کریں. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب بہت زیادہ آئیے شکر گزار.